الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال في المقام الآخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. درود و سلام با آواز بلند. الصلاة بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا ایسے میری تقریر ہونی ہے نہ میری تھکاوٹ دور ہونی ہے. جنہوں نے گھوڑے تھی اچھے کتنے تھلے کرو، گھوڑے بالکل تھلے کرو، اپنے تھلے کرو سارے. اگلی جگہ پر کرو جی، اگے ہو جاؤ سارے، اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، اگے ہو. شاباش. بالکل ہوں منڈے تھی اے سامنے جڑے بیٹھے میرے چست ہو کے اے سامنے ذرا چہرے لے کے بیٹھنے. بابے نو معافی ہے بزرگ نے جڑا جوان ٹیک لاوے تو میں واضح کہنا ہونا کہ گھر والوں نو دس دے میرا ویاہ نہیں کرانا. ٹھیک ہے، بڈھے ٹیک لان انہاں دی گل کچھ ہو رہے، ساڈے نوجوان لاگی صاحب مکیا ہے، ایڈی گل بھی تے نہیں. اے بالکل نوجوان اتھے اگے آ جاؤ، بزرگ حضرات جڑے نو ٹیک لان ایتھے آ منڈے، اتھے آؤ، اگے آؤ. شاباش. بچا تسی او اتھے پیچھے چل جاؤ تاکہ تھوڑے جی. بالکل جی. اے منڈے جڑے سی گلاں کردے اگے آؤ، اگے آؤ، اگے آؤ. شاباش. اتھے اگے آؤ نا، اگے آؤ، اگے آؤ، اگے آؤ. ناراض نہیں ہونا، اگے آؤ. ہونے تاڑی طبیعت خوش ہو جائے گی. تھوڑے جے اور اگے ہو، اے خلا پور کرو. بالکل ایڈا ڈاڈا غصے نال نہ ویکھ، میں تیرے پنڈ مہمان آیا یار، کی ہوئے؟ اگے آ اتھے. ہاں ہاں اینج بالکل. اے جڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو جناب، ہاں اگے تشریف لے. اگے تھی سے تے کام پڑے سی نا، اگے تھی نا. اے اتھے اینج اے ہن جد جاگے ہو نا تے اینج ہی اپنے چہرے میرے سامنے جناب چست لے کے بیٹھنے نے. مریا چہرہ میرے سامنے لے کے نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہاں جی. تے جنہوں طبیعت کوئی مائل ہو جائے ادھر ادھر دی تے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا تھوڑا جا میرے سامنے تو پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہے. تو درود و سلام علماء تشریف فرمائیں. اس انداز میں پڑھو کہ ہمارے آقا و مولا سماعت فرما رہے ہیں. شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ حضور نبی رحمت کی توجہ کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں.
اب ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے گی تو میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ حضور نبی رحمت کی توجہ کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور کا میلاد منایا جائے۔ بس بڑی مہربانی اسی انداز میں۔ ایک طریقہ یہ ہے حضور کا میلاد منایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذات رسول پر گج کے درود و سلام پڑھا جائے۔ اب رکنا، میں اور آپ سنی کتنے خوش بخت ہیں کہ اسی برودی نہیں ہیں، اسی درودی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم درود والے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے ہم میلاد والے بھی ہیں۔ یہاں میلاد کی محفل سجی ہے، ساتھ درود بھی ہو جائے تو حضور کی ڈبل توجہ میسر آئے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بس اب سمجھ گئے نا؟ اب پورے اجتماع باہر تک کوئی زبان مجھے خاموش نظر نہ آئے، بابا سے بلند پڑھیں صلی اللہ۔ پڑھ سو، ہاں پڑھ سو ذرا۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ۔ آدھے بنجے علی خاموش نے، جب تک سارے نہیں پڑھو گے تقریر نہیں شروع ہونی۔ ہاں جی انشاءاللہ سارے پڑھو گے تو تقریر شروع ہوئے گی صلی اللہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ اب آواز آنی چاہیے، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ پورے مجمع کی آواز آنی چاہیے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا جواب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو، اپنے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری
ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا آواز آئے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب بعد از حمد و صلات لائق ستازیم و تکریم جمیع علماء و خطباء اہل سنت، یقیناً میں فقیر اسماء گرامی سے ناواقف ہوں. سب علماء میرے سر کا تاج ہیں، میں ان کا خادم ہوں. اور بانیان مجلس میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارکہ وسلم کے غلاموں، حضور کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم الشان، یہ باوقار، یہ با ادب اور یہ با رونق تقریب سعید جو کہ بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ بہت خوبصورت بزم سجی ہے اور فقیر سے قبل عالم اسلام کی عظیم علمی فکری شخصیت، عقیدہ اہل سنت کی جان پہچان اور سینکڑوں شاگردوں کے استاد، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذی و استاذ العلماء، سرمایہ اہل سنت، پاسبان مسلک حضرت امام احمد رضا، حضور قبلہ مفتی عبدالرشید صاحب بہت علمی فکری خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جمیع علماء میری کمر بستہ ہیں، یہ سب حضور کے دین کے پھول ہیں، ہر ایک سے اعلیٰ خوشبو آتی ہے. میں یقیناً میاں والی کی سرزمین پر علماء کو سبق سنانے، آپ کو تقریر سنانے آیا ہوں. علماء سبق سنیں گے، آپ نے تقریر سننی ہے. میرا توڑا جوڑ بن جائے گا، ادھروں کام پا رہا ہے، آپاں کو رلا ملا کے گل کڈ ہی لائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. تو تھوڑا سا شروع میں یہ مہربانی فرمائیں گے کہ سست نہیں بیٹھنا، مینوں بندے چست چاہیے دینے. ہاں، میرا سفر بھی ویکھو تے اپنی سبحان اللہ بھی ویکھو. اس پاسے والے بالکل ہی پینچر ہوئے پیو، کی گل ہے تانوں؟ تسی بولو سبحان اللہ. ہاں، این ذرا میری تقریر سننی ہے تو پھر ذرا جاگنا پینا ہے. کل میں 8 بجے گھروں ٹوریا سا تے آج صبح 6 بجے میں تواڈے کول پہنچیا تو تواڈی سبحان اللہ سن کے میں بھی انا للہ پڑھ کے ٹور جائیں، گل چنگی نہیں. تو بس اے گل ہے، بس اپنے چہرے تے مسکراہٹ لیا کے بیٹھو. انشاءاللہ تانوں سنن دی چاس آئے گی تو مینوں بیان کرن دی چاس آئے گی. میری طبیعت میں وائبریشن بہت زیادہ ہے، سفر کافی تھا، پیدل بھی برف باری کی وجہ سے. تو آپ کی سبحان اللہ ایسی ہونی چاہیے تاکہ میری طبیعت آپ کی جانب مائل ہو اور میں کچھ عرض کر سکوں. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں آپ احباب کے ضمن میں کروں گا. اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں آپ میدان میں دلیل لے کر اتریں گے،
کوئی جواب نہیں دے سکے گا. تو اگر آپ سو کے سن کے چلے گئے ہو تو پھر ایک ہی آواز آنی ہے، مولوی نکاسی بوٹیاں ٹیٹ سن. سمجھ آئی؟ اس ہستے سونا نہیں. اے جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو تسی سارے ڈرائیور ہو، پیچھے لیاں سواریاں نے، تے ڈرائیور سووے تے گڈی ایکسیڈنٹ ہوندی ہے. تسی نہیں سونا، پیچھے والے نوں میں جگانا رہواں گا. بولو سبحان اللہ. بلا تاخیر حضرت قبلہ مولانا مفتی صاحب عقیدے پر گفتگو فرما رہے تھے. میں آپ کو قسم ربی کھا کر کہتا ہوں، آج تک میں حرمین شریفین کے اندر بھی گیا، حضور کے در دولت پر بھی گیا، میں کسی منکر پیچھے نماز نہیں پڑھی. گالہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ عقیدہ بنیادی چیز ہے. بندے دا عقیدہ ٹیٹ ہوئے تے بندہ ہر پاسوں ہی ٹیٹ ہے. میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. خصوصی خطاب وہی تھا جو قبلہ استاذ گرامی کر گئے، وہی خصوصی خطاب تھا. میری جرت نہیں ان کے بعد خصوصی خطاب کرنا. ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی میں تو اس کے برابر بھی نہیں ہوں. وہ شیخ الحدیث ہیں، عالم با عمل بھی ہیں، اور الحمدللہ جو آپ کی سادگی کا انداز ہے کیا کہنے اس پر. خصوصی خطاب وہ ہو چکا ہے. ہوں اپاں داڑے دوڑے سناواں گے، کنا دی چاس لے کے ٹر جاواں گے. ساڑی قوم دا مزاج جو ہوئی ہے تو انشاءاللہ او دے مطابق ہی گل ہوئے گی. توجہ حضرات گرامی المرتبت، اللہ رب ذوالجلال نے مجھے تجھے جو عقیدہ دیا ہے، وہ عقیدہ، وہ مسلک، وہ نظریہ، وہ جماعت، وہ مسلک ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ جماعت ہے جو ائمہ کرام کا عقیدہ تھا، جو ائمہ محدثین مفسرین کا عقیدہ تھا. آگے چلتے چلتے وہ عقیدہ ہمارا ہے جو اللہ کے ولیوں کا عقیدہ تھا. وہ عقیدہ ہمارا ہے کہ جو نبی کے صحابہ اور نبی کی اہل بیت کا عقیدہ تھا. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، وجہ کیا ہے؟ ہر سنی عالم دین جب سٹیج پر بیٹھتا ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ رب کائنات نے مجھے تجھے جو عقیدہ امام احمد رضا کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے، یہ ایسا سچا اور سچا عقیدہ ہے کہ جس پر بولتے نہ ڈر محسوس ہوتا ہے، نہ لچک محسوس ہوتی ہے، نہ خوف محسوس ہوتا ہے. آئیے سوال کیجئے، ہارونی میاں آزاد کشمیر سے آ کر میاں والی کی سرزمین پر اتنا گج کے اپنا عقیدہ کیوں بیان کرتا ہے؟ اتنا گج کے عقیدے کے تذکرے کیوں کرتا ہے؟ تو بتانا چاہوں گا میرے محترم، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو لے کر حضور کی شفاعتوں کے صدقے کل قیامت والے دن میں نے اور تو نے جنت میں جانا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ وہ عقیدہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم، امام احمد رضا نے مجھے اور تجھے جو عقیدہ دے دیا، اس عقیدے کی چمک سونے سے بھی زیادہ چمکدار ہے. اس عقیدے کی خوشبو عطر و معطر سے بھی زیادہ ہے. پر خدا دی قسمیں اسی منافقت نہ کریے، دو نمبری نہ کریے، تے بریلیاں جیسا عقیدہ کسے مائی دلال دا ہے ہی نہیں. گالے سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ سارے بولو سبحان اللہ. تسی بھی بولو جی سبحان اللہ. سارے گج کے بولو سبحان اللہ. گل سننا، یہی عقیدہ ہے کہ جس عقیدے میں محفل میلاد ہے، یہی عقیدہ ہے کہ جس عقیدے میں 11ویں شریف ہے، یہی عقیدہ ہے جس عقیدے میں 10واں بھی ہے، کل بھی ہے، 40واں بھی ہے. یہی عقیدہ ہے کہ جس میں صدیق اکبر کی شان بھی ہے،
فاروق اعظم کا تذکرہ بھی ہے، عثمان ذوالنورین کی عظمت بھی ہے، مولا علی کی شجاعت بھی ہے۔ اب کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے امام احمد رضا کی، کیا بات ہے امام احمد رضا کی، بولو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے امام احمد رضا کی جو مجھے تجھے یہ عقیدہ دے گیا کہ خلق سے عالیہ عالیہ سے رسل، خلق سے پڑھیے ذرا، مہربانی فرمائیے، میرے سامنے بیٹھنے والے بالکل آپ توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ خلق سے عالی نا میاں والی کی سرزمین پر بسنے والوں، میاں والی ناگنی کے اندر رہنے والے حضور کے غلاموں، یاد رکھو یاد رکھو، جب بھی میرے اور آپ کے نبی کی نعت پڑھی جائے، جب بھی حضور کی شان بیان کی جائے، میرے نبی کے مقام کو بیان کیا جائے، میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا جائے، میرے نبی کی رفت کو بیان کیا جائے، میرے نبی کی نعت پڑھی جائے، اپنی زبانیں بند نہ رکھا کرو، بلکہ اپنی زبانیں کھول کے محبت اور عقیدت کے ساتھ چوم کر اپنے نبی کی نعت پڑھا کرو۔ اولو کو وجہ کیا ہے نعت پڑھنے کی؟ دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا طریقہ کار یہ ہے، اگر دنیا کے اندر کسی کی عادت بری بن جائے، لوگ کہتے ہیں بری عادتاں والا ہے، اگر کسی دی عادت چنگی ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی عادت والا ہے۔ میں نے کہا جناب ذرا یہ تو بتائیے، بعد مرنے کے قبر کے اندر کون سی عادت کام آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں جی اچھی عادت کام آئے گی، بری عادت کام نہیں آتی۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں جب بھی محفل میں آؤ خاموش نہ رہا کرو، عادت بنا کے اپنے نبی کی نعت پڑھا کرو، جب دنیا سے جاؤ گے عادت بن جائے گی، جب روح انصری سے پرواز ہونے لگے گی زبان بول اٹھے گی خلق سے عالیہ خلق سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی اور رسولوں سے ہمارا نبی۔ ایک منٹ، اپنے ہاتھ ذرا بلند کرو جو یہ کہتا ہے کہ میرا نبی آلہ ہے، ہاں جی، جنہوں شرم آوے وہ یہ سوچ لے کہ قیامت والے دن میں حضور دے سامنے نہیں جانا۔ صبر سو نا ہمارا نبی صبر سولوں سے ایسے ہی ہاتھ اٹھا کے یہ ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر حضور کی نعت پڑھو۔ علماء تشریف فرمائیں کل قیامت کا جب میدان برپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، لوگوں اس وقت زبانوں پر مہر لگ جائے گی، جسم کا ہر اعضا بولے گا میرا عقیدہ ایمان یہ کہتا ہے
اگر یہ ہاتھ کہیں گے اس نے مجھ سے چوری کی تھی، اس نے مجھ سے ڈاکہ مارا تھا، اس نے کوئی غلط چیز مجھ سے پکڑی تھی، یہ ہاتھ وہاں یہ بھی کہیں گے اللہ سونیا انہوں کچھ نہ کمی، اے ہاتھ چک کے انہیں تیرے نبی دی نعت پڑی سی، اے صبر سالوں سے آلہ ہمارا نبی، جنہ دے ہاتھ اللہ نے ذرا چکو، صبر سالوں سے آلہ ہمارا نبی، صبر سالوں سے آواز آتی جائے، صبر سالوں سے آلہ ہمارا نبی، یوں تو جناب آدم بھی بڑے اعلیٰ، یوں تو جناب موسیٰ بھی بڑے اعلیٰ، یوں تو جناب عیسیٰ بھی بڑے اعلیٰ، یوں تو جناب داؤد بھی بڑے اعلیٰ، یوں تو جناب ابراہیم بھی بڑے اعلیٰ، یوں تو جناب اسماعیل بھی بڑے اعلیٰ، یوں تو جناب موسیٰ بھی بڑے اعلیٰ، پر امام احمد رضا کہتے ہیں صبر سالوں سے آلہ ہمارا نبی، صبر سالوں سے آلہ ہمارا نبی، صبر سالوں سے آلہ ہمارا نبی، ہر نبی آتے وقت یہ کہتا رہا او میری امت ایک نبی آنے والا ہے، وہ جس کا زمانہ بھی بڑا اعلیٰ ہوگا، جو نبی خود بھی بڑا اعلیٰ ہوگا، جس نبی کی امت بھی بڑی اعلیٰ ہوگی، جس نبی کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہوگا، جو نبی درختوں کو اشارہ کرے گا، درخت چل کر آمینہ کے در یتیم کے قدموں میں آ جائیں گے، اور وہ نبی اتنا اعلیٰ ہوگا، بیٹھا زمین پر ہوگا، اپنی انگلی اٹھائے گا، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ نبی بڑا اعلیٰ ہوگا، اپنا ہاتھ اٹھائے گا، سورج کو اشارہ کرے گا، وہ سورج پلٹ کر آ جائے گا، صبر سالوں سے آلہ ہمارا نبی، جی صبر سالوں سے آلہ ہمارا نبی، صبر سالوں سے آلہ ہمارا نبی، صبر سالوں سے آلہ ہمارا۔ اب ذرا سنو تو صحیح نہ لوگو، اب میدان قیامت جب برپا ہوگا، رب کائنات کی عدالت لگی ہوگی، یہ ساری امتیں جمع ہو کر جناب حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، جناب ہماری شفاعت کیجئے، وہ کہیں گے جناب اگلا بوا بیکھو، اگلا بوا بیکھو، جناب آدم سے آگے جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے، آواز آئے گی اگلا بوا بیکھو، اے سنیا دی گالے باقی جڑے نے نا ٹھکڑ کے اسے ہیں بول سبحان سنیا دی گالے جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آگے جاؤ، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آگے جاؤ، جناب داؤد کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آگے جاؤ، جناب موسیٰ کہیں گے آگے جاؤ، وہ چلتے 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 وہ نبی آئے گا، وہ نبی آئے گا جو غیروں میں بھی امت کے لیے روتا تھا، جو راستے میں بھی امت کے لیے روتا تھا، جو مسجد میں بھی امت کے لیے روتا تھا، جو گھر میں بھی امت کے لیے روتا تھا۔ او میاں والی والو
جب اس نبی کی باری آئے گی اس وقت آواز آئے گی گھبراؤ نہ میں تمہاری شفاعت کرنے والا محمد ہوں. اس لیے ہم ادھر بھی کہتے جائیں گے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے کا قرآن پڑھا ہے, اللہ کا قرآن پڑھا ہے. اللہ رب کائنات اعلان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جاگے ہو اور میں لگا ترجمہ کرن. سبحان اللہ بہت خوب. ذہن حاضر رکھا جی, علماء بیٹھے لگا ترجمہ کرن. یہ کس کا کرو گے میاں علی علیہ بولے ہی رہے ہو, بولو تو صحیح. یہ کس کا کرو گے؟ میں کیا امام محمد رضا کا. حضرت میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہے, سننا. 5 ایٹم بم کٹھے کرو, دے مارو, کسی نے کوئی تکلیف نہیں, صرف امام محمد رضا دا نام لے لو, لوگ کدیاں ستھڑا گلیاں ہوئی ہیں. گال تو سننا, ایک امام محمد رضا کا نام لو, لوگوں کے چکے چھوٹ جاتے ہیں. میں نے پوچھا اے امام محمد رضا یہ کیا کمال ہے, یہ کیا ذوق ہے, لوگ تو آپ کا نام ہی نہیں عزم کر سکتے. جواب آیا بیٹا امام محمد رضا کا نام ہر کوئی عزم نہیں کر سکتا, وہی عزم کرے گا جڑال علی ماں دا پتر ہوئے گا. اگلی گل سنو, امام محمد رضا صرف ایک مولوی کا نام نہیں ہے. امام محمد رضا صرف ایک مقرر محدث مفسر کا نام نہیں ہے. امام محمد رضا صرف اور صرف ایک چہرے کا نام نہیں ہے. میاں والی والو کہنے دو, امام محمد رضا اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کسی سچی بات کا نام ہے تو وہ نام عشق مصطفیٰ کا ہے. گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ میں کیا حضرت 500 بکرا عزم کرنا احسان ہے, امام محمد رضا دا نام عزم کرنا بڑا اوکھا ہے. امام محمد رضا دا نام عزم, اتنے قصیدے کیوں پڑھتے ہو؟ میں کیا جدوں تواڈے پیو تے دادے تے تواڈیاں نے جناب حضور دے گلاں کیتیاں تے امام محمد رضا نے ڈنڈا تے نہیں ماریا. امام محمد رضا نے کوئی سوٹا تے نہیں ماریا, صرف قلم نو حرکت دیتی ہے. ایک قلم نو حرکت ایسی عشق رسول اندر ہوئی کہ لوگ پیسے گئے, اللہ دی قسم ہے. گل سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ لوگ پیسے گئے. یہی وجہ ہے کہ یہ فکر امام محمد رضا ہے کہ جس نے آج مجھے اور تجھے جگا کے رکھا ہے. اے سنی اگر تیری بقا ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کے اندر. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واہ واہ واہ, بولو نا, واہ واہ, زندہ آباد, زندہ آباد. باہر والے تسی دور بیٹھے ہو, تسی کی کہندے مولوی سانو دستا نہیں, اسی مولوی نہیں دستے. اینج نہ کرو, جتھے چاول انہوں نے کھانا ہے تو تسی بھی کھانا ہے. ہاں تو پھر حضور دے نا تے پھر حلال بھی تو تھوڑے کرنے پہن گے. تسی بول پو سبحان اللہ. میں
میری کتاب وچ معافی کسی نے نہیں جے میں سیدھا جا بندہ سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرنا پاویں کوئی ناراض ہوئے خصماں سر کھاوے گل ہے سیدھی سیدھی کیونکہ میں خادم رضوی کول پڑھیا تو ساڈے استاد بڑے ڈاڈے جے نے اسی کدی جیلیں جا کے نہیں ڈرے تے یہ تے تواڈے گل ہی کوئی نہیں اچھا گل سنو اللہ دا قرآن میں پڑھے اللہ فرمانا ولو انہم میں سادے الفاظ ترجمہ کر رہے ہیں پھر اگلی گل کروں گا طبیعت خوش ہو جائے گی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو اللہ دی بارگاہ جاؤ فاستغفر لهم الرسول تو حضور دی بارگاہ ٹر جاؤ لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ توبہ قبول کر لے گا اور میں تشریح کروں گا ذہن حاضر رکھنا اللہ رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ رب کائنات اعلان فرماتا ہے او لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو انفسہم کا لفظی معنی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو خواہ وہ ظلم چغلی کی صورت کے اندر ہو خواہ وہ غیبت کی صورت کے اندر ہو خواہ وہ حج نہ کرنے کی صورت کے اندر ہو خواہ وہ زکوٰۃ نہ دینے کی صورت کے اندر ہو خواہ وہ بے نمازیت کی حالت کے اندر ہو خواہ وہ غریبوں کا مال کھانے کی صورت کے اندر ہو اللہ رب کائنات اعلان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر کر کے تھک جاؤ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ پھر میری بارگاہ میں آؤ پھر میری بارگاہ میں آ کر التجا کرو اے اللہ اب ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے کہ میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی ساری زندگی بغاوتوں میں گزاری میں نے اپنی ساری زندگی نافرمانیوں کے اندر گزاری میں نے اپنی ساری زندگی چوریوں کے اندر گزاری ہے زنا کے اندر گزاری ہے اے میرے اللہ اب میری زندگی کی شام ہونے والی ہے اب تو میرے بچے بھی مجھ سے تنگ آ گئے ہیں میری بیوی بھی تنگ آ گئی میرے محلے والے بھی تنگ آ گئے میرے جسم کے اندر جان بھی نہ رہی میری زبان بھی لڑکھڑانے لگ گئی اب میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے ہر کوئی کہتا ہے او بابا جی تسی بڑھے ہو گئے ہو بابا جی تسی بڑھے ہو گئے ہو بابا جی تسی بڑھے ہو گئے ہو تہاڈی زندگی دی شام آن والی ہے گل سنو نا جناب سیدھے ہو کے بیٹھو ذرا مہربانی ہاں جی بابا جی ذرا بڑھے ہو گئے ہو تہاڈی زندگی دی شام ہو گئی ہے یا اللہ ہن تے ہر کوئی تانے ماردا ہے جناب والا جنہ پتراں واسطے نہ میں حرام ویکھیا نہ حلال ویکھیا اج او پتر بھی میرے سامنے اکڑ گئے اللہ جی میں تہاڈی بارگاہ توبہ کرن آیا واں میرا پاک رب اعلان فرماتا ہے او میرے بندے تیری زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہے میں نے تیری بغاوتیں بھی دیکھی ہیں میں نے تیری نافرمانیاں بھی دیکھی ہیں میں نے تیرا جھوٹ بولنا بھی دیکھا ہے میں نے تیرا زنا کرنا بھی دیکھا ہے میں نے تیری جناب والا چوریاں کرنی بھی دیکھی ہیں آج ساری دنیا سے ٹکرایا ہوا تو میری بارگاہ میں آیا ہے میری بارگاہ بڑی سخت ہے یہاں تو پکڑ دکڑ بھی ہو جاتی ہے ڈنڈا بھی چل جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے پریشان نہ ہونا راستہ میں بتاتا ہوں اس پہ تو چلا جا تیرا سارا کام سیدھا ہو جائے گا کیا کرتا ہوں راستہ میں راہ دسنا میاں والی جا میں راہ دسنا پنڈی جا اے راہ دی گل کر رہے ہیں جو اپنی زبان
میں راستہ بتا رہا ہوں. اللہ کون سا راستہ؟ اب ذرا ذہن حاضر رکھنا. اللہ کون سا راستہ؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. علماء تشریف فرمائیں، انشاءاللہ مضبوط دلیل دے کر جاؤں گا. ذہن حاضر رکھنا. اللہ جی راستہ کون سا ہے؟ تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تیری ساری بدماشیاں میرے سامنے، آج میں تجھے تتکارتا نہیں ہوں، تجھے واپس نہیں بھیجتا، میں تجھے راستہ دیتا ہوں. اللہ جی راستہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فاستغفر لهم الرسول، اوے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا. اللہ جی کدھر چلا جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے مدینے میں چلا جا، حضور کے آستانے پہ چلا جا، حضور کے در دولت پر چلا جا، حضور کی نگری میں چلا جا. اے میرے اللہ جب مدینے جاؤں گا تیرے محبوب کے پاس جاؤں گا، یا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ رب کائنات اعلان فرماتا ہے اے میرے بندے پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تجھے پریشان نہیں ہونا. جب تم مدینے جائے گا میرے نبی کی بارگاہ میں تو اپنے گناہوں کو پیش کرے گا، پھر میرا نبی تیری بات کو سنے گا، تیری آرزو کو قبول کرے گا، پھر میرا نبی تیری شفاعت فرمائے گا. اے میرے اللہ جب تیرے نبی نے میری شفاعت کر دی، ربا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ توابا رحیما. مکے میں حج ہوتا ہے، مدینے میں کیا لینے جاتے ہیں؟ اب بولو تانو چاول لبسن بولو. تیرے در کے ٹکڑوں پہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ کھا کے حضور دا تے حضور تے بول دے نہیں ہیں. تسی کہو جے بندے ہو گج کے بولو سبحان اللہ. ہاں مولوی صاحب کی رگے حیات تڑپی، کہا نہیں آپ نہیں جانتے حج کے ارکان سارے مکے میں ادا ہوتے ہیں، مدینے میں کیا ہے؟ میں کیا قرآن ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، میں بہت بڑا محدث ہوں، بہت بڑا مفسر ہوں، میں بہت بڑا مقرر ہوں، اور تمہیں پتہ نہیں میں قرآن کے لفظ کو جانتا ہوں. میں کیا جانتا تے ہیں؟ میں کدی جانا جنگ شہر دے اندر. کہا جنگ شہر کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا ایک بابا رہتا ہے، ایک بابا رہتا ہے جسے سلطان باہو کہتے ہیں، جسے سلطان باہو کہتے ہیں. وہ کچھ جواب دے رہا ہے، کتاباں نال کم نہیں چلدا. او بولو یار بولو نا، کتاباں نال کم، اچھی بول، کتاباں نال کم، تسبیحاں نال کم. او بابا بول کے کہنے لگا تسبیح پھری پر دل نہ پھرے آ. اور جڑا سبحان اللہ نہ کہے ایتھے ہی مر جائے. نہ اینج نہیں، ادھر والے دی آواز بھی کاٹے، ادھر درمیان والے پھر جوش ہی چن. ذرا سارے کو وہ سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اج سبحان اللہ کہے انہوں حضور دا دیدار کروائیں. یا اللہ جڑا نہ کہے تو انہوں اچھی ستھن والا دسیں. نا ادھر والے پھر ٹلے ہو، جدو سارے کہن کو سبحان اللہ پھر پڑھاں گا، اور باہر والے بھی. بس اینی جی تو گل ہونی ہے. بندہ جگانا تو ساڈے واسطے مشکل ہی کوئی نہیں، پر تواڈے واسطے مشکل ہے مولوی نو پڑھانا کیویں؟ جڑا کشمیرو ٹور کے آیا 7 گھنٹے تے میں باہر پھر ٹوردا رہا، پیچھے کی بچیا؟ پھر بھی ٹلے بیٹھے ہو، گج کے بولو. کتاباں نال تسبیحاں نال کم نہیں بندا. بابا کہنا ہے تسبیح پھری اے پر دل نہ پھرے آ. تے کی لینا تسبیح پڑھے کے ہو علم پڑھیا اے ادب نہ سکھے آ.
تے کی لینا علم نو پڑھے کے ہو پھر جناب سلطان العارفین نے اس گل دا جواب دیتا اے جڑے مولوی گلاں کردے نے اسی بخاری بھی پڑھی ہے اسی بھی بنا عشق کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری بنا عشق کے جو پکڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری بنا عشق کے جو پڑھتے ہیں کتابیں آتی ہیں بیماریاں آتی نہیں کتابیں اس واسطے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو جواب دے رہے نے کہ کتاباں پڑھن نال گلاں نہیں بن دیاں ذرا سنتے صحیح ترمذی بھی پڑھی نسائی بھی پڑھی ابن ماجہ بھی پڑھی قدوری بھی پڑھی فلاں محدث کی پڑھی فلاں محدث کی پڑھی جلالین بھی پڑھی میں تے بہت بڑا عالم ہاں آپ نے فرمایا پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں تے عالم بنی سارے ہو تے ایک حرف و عشق دا نہ پڑھ جانن تے بھلے پھرن بیچارے ہو سلطان العارفین نے جواب دیتا اے چلیا پٹھیاں گلاں نہ کریا کر اے بابیاں دے بارے چ نہ بولیا کر چشم چراغ اگر تے پڑھن دیو تے ٹھیک ہے نہیں تو میں چلا جی میں تانوں حقیقت گل کر میں چلا جی یقین کرو میں آگے بڑا تھک گیا میری لتیں بالکل تھا نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں پیر بھی میرے سجے پہ کم از کم سبحان اللہ تے بولو میں اٹھ کے ٹور جانا جی اگر تسی نہ بولے تھے میں تم دس دیں بالکل بلند آواز سے بولو سبحان اللہ اور چشم چراغ اے جنا دے دیوے تے یارو کیوں بالنے دیوے اور نام فقیر جنا دا باہو تے قبر جنا دی جیوے ہو کڑیاں گلاں کرنا ہے مدینے نہ جاؤ بابا کہنا ہے تے تیری اپنی مرضی ہے گل ساری مدینے چ بنی سلام یہ آپ دی دعاواں نے حضرت گل ساری مدینے چ بننی کہا کیسے میں کیا ہوں پھر میں امام احمد رضا دی گل کراں اچھا پر نا میں پنڈی داری ادھر ادھر جانا نا تقریراں واسطے کشمیر اے لاہور مینوں بڑے لوگ ہی پوچھتے ہیں اے مڑ مڑ امام احمد رضا نو بڑا فٹ کرنا ہے میں کہتے تو بھی کوئی دس نہ کینوں فٹ کراں اے تار نال تار لگے گی تے کرنٹ آئے گا نا بولنا یارا سبحان اللہ ایمانی قرآنی ہے گل دسیا جی میں چہرے تو پڑھ لاں گا اے تانوں چاس بھی آندی ہے کوئی نہیں اچھا جنہاں نوں تے نہیں آندی ہو تے میں پڑھ لین باقی میرے نال رلو ہاں جنہاں نوں نہیں آندی تے او گھر ٹور ساڈا کی ہے اسی تے پڑھ کے ہی جانے ہیں نا امام احمد رضا نو امام احمد رضا بول کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا
سے ہی مدینے میں کیا لینے جاتے ہو؟ حج تو مکے میں ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے فاستغفر لهم الرسول، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اللہ جی حج مکے میں ہوتا ہے، ارکان بھی سارے مکے میں، طواف بھی مکے میں، صفا بھی مکے میں، مروہ بھی مکے میں، سارے ارکان مکے میں پورے ہو گئے. اللہ رب کائنات اعلان فرماتا ہے حج مکے میں کرواتا ہوں، قبولیت کی مور مدینے میں لگواتا. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا میرے اللہ جب تیرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں گے ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر جتنا بھی گناہگار ہوگا میں رب اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اس دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے تیرے محبوب کے آستانے پر حاضر ہو جائیں، تیرے محبوب کی نگری میں چلے جائیں، تیرے محبوب کے مدینے میں چلے جائیں. اولوں کو اللہ رب کائنات اعلان کرتا ہے اگر مدینے میں نہیں جا سکتے، اگر مدینے میں نہیں جا سکتے، جاؤ کا دنیا کے جس خطے میں بیٹھے ہو، چاہے تم مشرق کے اندر ہو، چاہے مغرب کے اندر ہو، چاہے شمال کے اندر ہو، چاہے جنوب کے اندر ہو، چاہے مسجد میں بیٹھے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، چاہے کسی پہاڑ کی چٹان پر بیٹھے ہو، اور جدھر بھی بیٹھے ہو میرے یار کا صدقہ مجھے دے دینا، میں رب تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. رولا ہے کہ تسی جاگے ہو ٹائم ہو گیا پھر کے دیسی پر میں آیت پوری کر لوں. گل بڑی قابل توجہ جو علماء تشریف فرمائیں. یہ تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ بات تھی، بعد میں تو نہیں ہے کہ اپنی جانت ظلم کر بیٹھو حضور کے پاس چلے جاؤ. یہ جب حضور تھے اس وقت ہے، بعد میں نہیں ہے. میں کہا دا مطلب قرآن حضور دے وقت تھے ایسی آج تو جڑیاں نزول قرآن دی محفلیں کرنا ہے ایک ہی چکر ہے. کہا نہیں آپ بات نہیں سمجھے، آیت کو پڑھیں. میں کیا پڑھیا ہے پھر کیا؟ میں کہا ادھے چ بڑی اعلیٰ گل نکلی ہے. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا صاحب وہ ایسے کیسے کہ تسی سبحان اللہ کو ہوتے دساں. کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے دیکھنا، ہماری تو بات ہی نہیں ہے، بات ہی آپ کے مولانا صاحب کی ہے. کہا جی یہ والا میں کیا تفسیر ابن کثیر جدہ ترجمہ اسی نہیں کیتا، وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا. ہاں جی ناراض ہو؟ ذرا بولو نا پھر سبحان اللہ. ہاں ذرا گج کے بولو سبحان اللہ. تیاڑے تک تسی بھی یاد رکھو کہ کوئی برف والا مولوی تے آیا سی نا، تیاڑے تک یاد تے رکھو گے نا. پہلے جدو میں باہر بیٹھا تو میں نے لگے اندر پاویں مولوی صاحب مردے نال گلاں کر رہے ہیں. ہن پتہ لگا زندے بھی کچھ بیٹھے نے باہر والے نو چھڈ کے. واہ واہ باہر والے بھی اٹھ پے نے، کیا بات. میں کہا جی دسو تفسیر ابن کثیر کیا کہتی ہے؟ اچھا میں کہا حضور کا وصال ہو گیا. 3 دن کے بعد ایک عربی حضور کی قبر پر آیا.
آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ گناہگاراں بدکاراں سیاکاراں حضور اللہ دا قرآن سنیا ہے. اللہ فرمانا جدو گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کو ٹر جاؤ. یا رسول اللہ میں آ گیا ہوا نا. نہیں یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں. عربی کہتا ہے کہ غمزدوں کا ریزہ معتدی جے کہیں غمزدوں کا ریزہ معتدی جے کہیں بے کسوں کا سہارا اور جدا کوئی بھی نہیں ہے جڑا کوے دنیا وچ کلاواں میرا پیچھے کوئی نہیں بچیا. امام احمد رضا کہتے ہیں غم نہ کر بے کسوں کا سہارا نبی بے کسوں. عربی کہتا ہے یا رسول اللہ گناہگاراں بدکاراں ذرا شفاعت کرو. لوگو حضور دی قبر تے رویا رون تو بعد اللہ دی عزت دی قسم ہے حضور دی قبر انور دی مٹی بھی چکی اپنے سر تے ملی. ملن تو بعد کہن لگا یا رسول اللہ ساری زندگی چوریاں بھی کیتیاں نے بغاوتاں بھی کیتیاں نے نافرمانیاں بھی کیتیاں نے. اے مدینے والے اج قرآن سنیا ہے میں تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا ہاں. یا رسول اللہ کرم فرماؤ. لوگو تفسیر ابن کثیر کہتی ہے میرے اور تیرے آقا کی قبر کے اندر سے آواز آتی ہے قد غفر لک او گناہگارا اللہ نے تیری توبہ قبول کر لئیے. اللہ نے تیری توبہ. میاں والی علیہ آخری سوال کر کے ٹور چلا جائے تو پھر عقیدہ دے کے چلا جائے. دل آوے تے لے جانا نہ آوے تے رمضان بھائی نے دے فری کوئی پیسے نہیں فری آف کاسٹ. اگلی گل سنیا جی ہوں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنا. تواڈا کوئی مر جائے انہوں جا کر رکھو تسی قبر وچ بعد وچ تے کھلو کے پوچھو اوئے کی کریندا پیا کی کریندا پیا. یہ تواڈی زبان ہے بندے میری گلاں تے پریشان ہو رہے نے. مولوی کی کر مولوی نواں سٹائل لا رہا ہے. ہاں تسی بھی نعت خانہ تے چمک چھلو بن کے آواں تے پھر نعت بھی سناواں. اے کڑی گل اے گل نہیں ہوندی. ہاں نعت پڑھنی ہے تو امام احمد رضا دا کلام پڑھ چس بھی تے آ گئے. اے جڑے 2 نمبر نعت خان تاڑے کل جناب اے بچیاں لے کپڑے پائے تے بڑے شوشا ہیں نہ داڑھی نہ مچھ. میں کہا جی اے کی ہے منہ ویکھو انہاں دا جویں آلو چھلیا ہوندا. ہاں جی اے باشرا علماء دے چہرے ویکھو اے سنی علماء دے چہرے ویکھو. ہاں جی اے نہ علماء نال پیار کرو جے اپنی بقا تسی چاہندے ہو. ہاں اے گھر وچ بیٹھ کے گلاں نہ کر. مولوی کیا کر سکتے مولویاں نے کی کیتا جنازہ تیرا پڑھاوے مولوی نکاح پڑھاوے مولوی تیری قبر تے کھلو کے دعاواں کرے سنی مولوی تے بعد چاہ کے مولوی کیا کرتا ہے. میں کیا غلطی مولوی دی بھی ہے. اے نکاح نہ پڑھانا تے ہو جا گندا بھی نہ جمدا. میں حقیقت کہہ رہا ہوں آج انہوں نے مولویاں نو تماشا بڑھا لیا ہے. مولوی مولوی العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. مجھ منلو کی پتہ ہے کہ مولوی دی شان کی. اگر مولوی دا مقام پوچھنا ہی تو جا کے قرآن کو نو پوچھ یا رسول اللہ دے فرمان کو نو پوچھ. گل سمجھ آئی نہیں آئی. اے ساڑیاں کمزوریاں نے اسی جڑے اندر بیٹھ کے نے اے ویکھو نا جی اے مولویاں دا کی کام سی جی سڑکاں چان لئی. میں کیا تیری چینی مہنگی ہوئی تے تو ٹرک کیوں جام کیتے. اللہ دی قسم ہے آج تک کدی کسی مولوی نے سڑک نہیں جام کیتی. اے 13 تے 14 ہزار پہ تے حضور دے دین دی خدمت کرن والے لوگ انہاں نوں وی چور تے ڈاکو تے دگے بازیاں کردے نے. آیا انہاں نوں آنی چاہیے. میں کہنا جڑا مولوی دے بارے پہنچے او کدی حلالی ماں دا پتر ہو ہی نہیں سکدا. گل سمجھ آئی. گل ہوئی ہے جڑے ڈھنکے دی چوٹ تے ہوئے. اور یاد رکھو علماء دے بارے کوئی بندہ گل کرے تو سمجھ لینا او دا خمیر ہی کوڑا ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی.
جنازے یہ پڑھان اے میں آج اپنے مرکز وچ نہیں تھا تو میں جناب بھی کالا میں آن نال صبح ستا بھی نہیں حالانکہ اتنا طویل میں سفر کیتا ہے جسمی وائبریشن میں ستا نہیں جسمی درد بھی سی تو میں کالا تے کالا آ رہی ہیں جناب ایک دعا کرنی سی میں کہا خسمہ دا سر کھاؤ میں جی کیا ہاں جی اللہ دی قسم بندے اندر تڑ ہوئے اے 13-14 ہزار روپیہ علماء دی خدمت ہوندی نال دانے ہونے کدی انہوں نے نہیں ہڑتال کی تھی وہ جی چینی مہنگی ہو گئی فلانا آ گیا آج جناب انج کرو کہ ساڑی تنخواہ بداؤ اللہ دی قسم ہے حضور دے غلام جدو بھی نکلے نے اپنے آقا و مولا دی عزت واسطے نکلے نے ہاں جی اے چمک دے چہرے اے سنی علماء تو میں آج تو انہوں عقیدہ دے کے جا رہے ہیں کہ رب دا واسطہ ہی مرن تو پہلے اپنے پتر تے اپنی دھی تے اپنے بیوی تے اپنے رشتہ دارانو وصیت کر کے مری کہ میرا جنازہ کوئی بریلوی پڑھاوے کوئی اور نہ پڑھاوے سب یہی کہ نہیں ہے جے کسی اور نہ پڑھایا نا تو سن لیں ڈانگ لے کے تیری قبر تے کھلوئے گا اتھے ذکر نہ کرنا میں لات بنے سا ہاں دس نہ یار مرن تو بعد کی بچیا پیچھے کڑی دولت کم آئی کڑی شہرت کم آئی کڑی گالے جڑی کم آئی اینا سنی علماء کو اپنا جنازہ پڑھائیں اللہ دی قسم ہے اے تینو کفن دیندیاں بھی کلمہ پڑھن گے تینو غسل کراندیاں بھی کلمہ پڑھن گے تیرا جنازہ چکدیاں بھی کلمہ پڑھن گے تیری میت نو دفن کردیاں بھی نعتاں پڑھن گے تیری جناب والا چیلم تے تیرے ختمہ تے تیرے کلہ تے تیرے ویہ تے اے کہنے رہن گے میں صدقے یا رسول بخشش ہوندی جائے گی میں اپنے مرکز بھی میرے کو الحمدللہ حضرت جمعہ والے دن تقریباً 1500-2000 آدمی ہونا بڑے بڑے چودھری ہوندے نے اتنے بڑے بڑے چودھری ایک اور گل ہے آج جنہوں استنجا کرن دا نہیں پتا مولوی نو پڑھانا نہ گھر بھی جا کے بڈھی نو کہنا جناب دوجی باری سالن دیو گے یا جاواں تاکہ مولوی نو کہے گا تو اے نماز کیوں نہیں پڑھائی تو ماما لگنا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے علماء نال پیار کرو ہاں علماء نو نوکر نہ سمجھو مت تسی کو کہ علماء ہیں نا یہ کی حیثیت ہے یہ کیا کر سکتا ہے یہ حشر کے میدان میں تجھے بتائے گا میں کیا کر سکتا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اور دوسرا میں عقیدے دی گل کروں گا آخر تے لیکن پہلے ایک گل سن لو مجھے وہ اب وقت اختتام ہے مجھے والدین کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا لیکن پہلے میرا سوال والدینہ کو لوں اپنے پتر نو تو ایم بی بی ایس اپنا ایم پی پی ایس تو پتہ نہیں کیڑا ایس کرانا ہے تو کدی اپنے پتر نو قرآن بھی پڑھائے کدی انہوں حفظ بھی کروائے تو پھر آ کے آج کہنے مینڈی اولاد تو پھر مینڈی گل ہی نہیں سنیں دی میں حقیقت کر رہا ہوں میں کہا جی یہ گل دسو راتی کدی اپنے پتر نال گل کیتی جے دھی نال او جی کی گلاں کرنیاں راتی اتھے ٹی وی لگا پیا کنجریاں نچتیاں پیاں تے بڈھی بھی ویکھدی پئی ائی میں بھی نالے رل گیا پتر آیا او بھی رل گیا دھی آئی او بھی رل گئی او بھی رل گئی نال میں کہتا پھر صبح میرا پتر میں انہوں کہا جا چینی گھنا او اگر چپلی چائی کھلوتا میں بو بنے سوں میں بو بنے سوں کیوں اگر پتر نے قرآن پڑھا ہونا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تے تیرا پتر تیرے آگے ایویں جھک جائے ایویں جھک جائے پہلے تسی اپنی اولاد نال خود ظلم کیتا ہاں منجی لا چاول لا کھوتے چرا اے کارا ہون آ کے کڑے منہ نال کہندے پتر ساڈی گل نہیں سن دے سکولاں تسی اپنے پتر بھیجے 10 من دے انہاں نو بستے چوا کے جناب سکولے جا رہے نے تے پیچھے ویکھو 20 من دا جناب انہاں ہوتے کتاباں دا وزن ہے انج ہو کے ٹردے نے پے انہیں کھے تیری آ کے گل سنی ہاں ہن انہاں پوچھ سکول ہی تینوں کی پڑھایا وہ آ کے کہے گا انہاں نے پڑھایا الف انار بے بکری تے بے باجا کیوں ہاں جی میں نہیں کہنا سکول نہ پڑھاؤ پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ لیکن قرآن بھی پڑھاؤ سکولاں دی تعلیم نال تیرا بچہ کدی بھی تیرا فرما بردار نہیں ہو سکتا میرے کو لکھوا ہے کدی بھی نہیں ہو سکتا علماء بیٹھے نے اے علماء نے انہوں نے لیا کے ہاتھ پھڑا کو جی میرے پتر نو پڑھاؤ نا ذرا بسم اللہ پھر ویکھی جدو بسم اللہ دا نور جائے گا پتر نو رضائی اندروں آواز دیں گا تو باہروں دوڑتا تیرے کول جائے گا جی ابا کی حکم ہے گل سمجھے کہ نہیں سمجھے اس واسطے یہ اپنے کردار
تے اپنے طریقے بدلو. تے اج کڑے منہ نال لوگ کہندے نے وہ جی مہنگائی ہو گئی ہے کیا کریں جی کچھ کر نہیں سکتے. میں کہا جی یاری کدے نال ہے؟ حضور دے دین دی باری جدوں آئی لوگ ڈاکوؤں تے چوراں نال کھڑے ہو گئے. مولویوں نو دہشت گرد قرار دیتا, جیلاں اسی آباد کیتیاں, اتکڑیاں اسی لوائیاں. میرے استاد 6 مہینے حالت معذوریت فرش تے بیٹھے رہے. اللہ دی قسم کھا کے کہنا کدی اف تک نہیں کیتی. میں اپنے کولوں تے تواڈے کولوں سوال کرنا اسی کی کیتا؟ اسی کی کیتا؟ اسی چینی مگر لگے رہے ہیں, سڑکاں مگر لگے رہے ہیں. بس کوئی بندہ مجمع کھڑا ہو کے میں نے دسے کہ قبر چودے کو پوچھا جائے گا چینی کنی لے کے آئے, کوئی بندہ تے دسے نہ. تو پھر حضور دے دین دے بارے چاہیے گلاں کر دے مولویاں دے بارے. مولوی یہ کر گئے تو مولوی وہ کر گئے. میں کہا یہ حشر کو ہوگا معلوم مولوی کی شان کیا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اپنے عقیدے, اپنا طرز عمل, اپنا نظریہ, یہ ساری چیز اپنی بدلیں اگر آپ اپنی بقا چاہتے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اگر ان کے بارے میں تذلیل ہوگی تو کام نہیں چلے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے, اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام, پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. یا الہی واسطہ آل رسول, اور یہ سلام اللہم انی اسألک بوسیلۃ الحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبوسیلۃ الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین وبوسیلۃ القرآن المجید. یا خالق کائنات, جتنی کلام پاک پڑھی گئی, جتنا ذکر و اذکار ہویا, نعت خوانی ہوئی, تیرے پیارے حبیب علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و صلاۃ و سلام پیش کیتا گیا. یا اللہ تمام جملہ ثواب حضور علیہ السلام دے وسیلہ انور دے نال تیری پاک بارگاہ دے اندر ادباً احتراماً عاجزاً عقیدتاً محبتاً کر کے پیش کر دیا, منظور و مقبول فرما. یا اللہ جتنا لنگر دے انتظام تھیا تمام جملہ ثواب حضور علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عاجزاً عقیدتاً کر کے پیش کر دیا, منظور و مقبول فرما. یا الہ العالمین تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ. یا اللہ تمام اولیاء کرام حضور علیہ السلام دے تمام صحابہ صحابیات تابعین تابعین تابعیات تابعیات تمام نقشبندی چشتی قادری سہروردی صابری تمام سلاسل جتنے اولیاء کرام دنیا تو رخصت ہو گئے تمام دی ارواح میں. یا الہ العالمین اصال کر دیا, منظور و مقبول فرما. یا خالق کائنات پیارے حبیب علیہ السلام دی توسلات ہر دنال حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دے والدین کریمین ابا و اجداد, آپ جتنی آل پاک دنیا تو رخصت ہو گئی تمام دی ارواح میں. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اس وقت تک جتنے مسلمان مرد عورتاں کلمہ ایمان تے دنیا تو انتقال کر گئے, یا اللہ تمام دی ارواح میں درجہ بدرجہ اصال کر دیا, منظور و مقبول فرما. یا الہ العالمین اس کلام پاک دے تو فیل
حاضرین مجلس جتنے لواحقین میں درست ہو گئے کلمہ ایمان دے نال ٹر گئے یا اللہ تمام دی ارواح نوں درجہ بدرجہ سال کر دے منظور و مقبول فرما یا خالق کائنات اس بابرکت محفل دا صدقہ یا اللہ اہل اسلام نو یا اللہ ثابت قدمی عطا فرما پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی سچی محبت کر کے آپ دی سنت پاک دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عنایت فرما یا خالق کائنات پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا صدقہ اتھاں تمام نو علماء حق کے اہل سنت ادب احترام اور آپ دی تعظیم و تکریم کرن دی توفیق بخش یا الہ العالمین پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت پاک دا صدقہ یا اللہ تمام نو قرآن پاک دے مطابق زندگی یا الہ العالمین زندگی قرآن پاک دے مطابق پیارے حبیب علیہ السلام دے فرمانے علی شان دے مطابق گزارن دی توفیق عنایت فرما یا اللہ تمام اہل محلہ دے گھرن دے اندر برکت عطا فرما یا اللہ رحمت نزول فرما یا خالق کائنات صلی تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما یا الہ العالمین پیارے حبیب علیہ السلام دی عظمت دا صدقہ ایمان دی سلامتی عطا فرما اللہم ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر اللہم ثبتنا علی الایمان وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد